اور فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے احکام اور فرامین گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے میں بتلائے گئے۔ اب آج کے درس میں آپ کو یہ بتلانا ہے کہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ نفل نماز کو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ اب نفل نماز کو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آئیے آج کے درس میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی حدیث جو ہے مستدرک حاکم کی ہے، 1184 نمبر کی صحیح درجے کی روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وفات سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازیں بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نمازیں کب؟ وفات سے پہلے بیٹھ کر کے ادا کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت دیکھیے جو کہ 1185 نمبر کی روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھتے تھے اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے تھے۔ جب کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے، اور جب بیٹھ کر نماز شروع کرتے تو رکوع بھی بیٹھ کر کے کرتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر بیٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے وفات سے پہلے، اور جب کھڑے ہوتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کے کرتے، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھ کر کے ہی رکوع کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت دیکھیے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 1100 مستدرک حاکم 1186 نمبر کی روایت ہے، صحیح درجے کی روایت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ناسور کا عارضہ تھا۔ ناسور کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک قسم کا زخم جو کہ بہت ہی گہرا زخم ہوتا ہے، اور اس زخم سے ہر وقت خون رستا رہتا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے ناسور کا عارضہ تھا، بیماری تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر کے پڑھ لو، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو کروٹ کے بل پڑھ لو۔ اب اس حدیث میں ایک ایسے آدمی کو جس کو بیماری تھی، اس بیمار آدمی کو اور اس معذور آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر کے پڑھو، اور اگر کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، بیٹھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو کروٹ کے بل لیٹ کر کے پڑھو۔ ایک اور روایت دیکھیے، سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بیٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کب بیٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے؟ چنانچہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورت ایک رکعت میں پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، مفصل کی۔ پھر میں نے پوچھا کیا آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکستہ کر دیا، یعنی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے، تو بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معذور ہو گئے تھے، تو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے اکثر نمازوں کو بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت دیکھیے، یہ ساری کی ساری جو حدیثیں آپ کے سامنے میں پڑھی گئی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اور اس مریض آدمی کے بارے میں حکم تھا۔ ایک اور روایت دیکھیے کہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز بیٹھ کر کے کبھی نہیں پڑھتے دیکھا۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال کا پہلے کا زمانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنے لگے۔ آپ سورت کی قرأت کرتے تو اسے ٹھہر کر کے پڑھتے، یہاں تک کہ وہ طویل ترین سورت سے بھی لمبی ہو جاتی، یعنی بیٹھ کر کے، لیکن
اور بھی زیادہ لمبی نماز پڑھتے۔ اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے 1 سال پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے ہو گئے تھے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت دیکھیے جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھو گے تو تم کو آدھا ثواب ملے گا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو اس سلسلے میں روایت دیکھیے، صحیح مسلم کی 1715 نمبر کی روایت ہے کہ انہوں نے ایک راوی نے ایک بار آپ کے پاس آئے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر مبارک پر لگایا۔ آپ نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تمہیں کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتایا گیا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹھ کر آدمی کی نماز آدھی نماز کے برابر ہے، جبکہ آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں بیٹھ کر کے پڑھوں یا میں کھڑے ہو کر کے پڑھوں تو مجھے پورا کا پورا ثواب ملے گا، لیکن اگر تم بیٹھ کر کے نماز پڑھو گے تو تم کو آدھا ثواب ملے گا۔ تو اب ایسا آدمی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہ معذور تھا، بیمار تھا، اس آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن عام حالات میں جب آدمی صحیح سالم ہو، تندرست ہو، تو ایسے شخص کو کبھی بھی بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے کوئی سا بھی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو یا سنت نماز ہو یا نفل نماز ہو، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ کیا ہم میں کا کوئی آدمی چاہتا ہو کہ ہم نماز بھی پڑھیں اور آدھا ثواب بٹوریں؟ ظاہر سی بات ہے، ہم میں کا ہر آدمی یہی چاہے گا کہ ہم جب نماز پڑھیں تو پوری کی پوری ثواب ہم کو ملے، پورا کا پورا ثواب ہم بٹور لیں۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ اگر ہم صحیح سالم ہیں، تندرست ہیں، ہم بیمار نہیں ہیں، معذور نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پورے طور پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں۔ ہاں الا یہ کہ اگر ہم بیمار ہیں، معذور ہیں، تو اگر ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو پورا کا پورا ثواب ملے گا، لیکن عام حالات میں ہمیں نماز نہیں پڑھنا چاہیے بیٹھ کر کے۔ لیکن اگر ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پورا ثواب نہیں ملے گا، آدھا ثواب ملے گا۔ لہذا یہ تصور ہونا یا یہ تصور کرنا کہ نفل نماز بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ آدمی اگر صحیح سالم ہے، تندرست ہے، تو اس کو اس امید کے ساتھ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا ثواب دے، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔